ہے کہ مخصوص ایام میں ہم کیا پڑھ سکتے ہیں اور کیا نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں اس میں اصول یہ ہوتا ہے کہ مخصوص ایام میں قرآن کو قرآن کی نیت سے پڑھنا منع ہے، بس قرآن کو قرآن کی نیت سے۔ یہ ایک اصول اگر ذہن میں رکھ لیں گے تو اب اگر قرآن کے اندر کوئی دعائیں ہیں اور آپ ان کو دعا کی نیت سے پڑھ رہے ہیں، قرآن کی نیت سے نہیں پڑھ رہے، اس کو بھی یہ بھی جائز ہے۔ اسی طرح تمام اذکار الہیہ چاہے لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، درود شریف وغیرہ، یہ بھی پڑھنا بالکل جائز ہے۔ اسی طریقے سے اگر قرآن کو بظاہر پڑھ رہے ہیں اور ثنا کی نیت سے پڑھ رہے ہیں، جیسے آیت الکرسی پڑھی، قرآن پڑھنا کی نیت نہیں بلکہ اللہ کی تعریف کرنا مقصود ہو، اس کے لیے آیت الکرسی پڑھ ڈالی، اس کی بھی اجازت ہوتی ہے۔ یوں ہی جو تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہے، اگر کوئی معلمہ اس حالت میں ہے یا بچی اس حالت میں ہے تو وہ قرآن کو توڑ توڑ کے، یعنی اس کے الفاظ کو توڑ توڑ کے پڑھ سکتی ہیں، جیسے الحمد للہ رب العالمین، کیونکہ پڑھنا عربک میں قراءت کہلاتا ہے اور قراءت کا اطلاق کم از کم ایک آیت پر ہوتا ہے۔ گویا کہ اگر آپ پوری ایک آیت پڑھیں گے تو یہ قرآن پڑھنا کہلائے گا، اور یہ منع کیا گیا ہے۔ اگر آپ لفظ توڑ توڑ کے پڑھیں گے تو گویا کہ قراءت قرآن نہیں ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلامی ٹیونز وغیرہ ڈالی ہوتی ہیں، جیسے اذان ہے، اب ایک دم کال آئی، ہم نے بیچ میں کٹ کر کے اس کو سن لیا، تو کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ دیکھیں یہ قطعاً غیر مناسب ہے، اور یہ دیکھا ہے کہ جیسے اللہ آپ نے ایک دم کاٹ دیا تو وہ اللہ کا لفظ گویا کہ بظاہر کٹ گیا ہے، تو اس طرح کی ٹیونز وغیرہ نہ ڈالی جائیں، اور اگر آپ ڈالتے ہیں تو پہلے پورا کلمہ پورا جملہ مکمل ہونے دیں، اس کے بعد آپ کال اٹینڈ کریں۔ ای میل ایڈریس چل رہا ہے، جو بھائی بہن ہمیں میل کرنا چاہیں میل کر سکتے ہیں اس ایڈریس پر بھی، اور muftiakmal.net پر آسک امام کے آپشن میں جا کر بھی آپ کر سکتے ہیں، جہاں آسانی محسوس فرمائیں۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت میں سرخرو فرمائے اور بدگمانیوں سے محفوظ فرمائے، ایک دوسرے کی عزت کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔